مجاہدین کے لشکر کو آرام ملا ہی نہیں تھا۔ وہ کوچ اور پیش قدمی کی حالت میں رہے یا مان جنگ میں لڑتے رہے تھے، انہیں مکمل آرام کرنے دو۔ خالد اپنے سالاروں سے کہہ رہے تھے، ان کی ہڈیاں بھی دکھ رہی ہوں گی، جتنے بھی دن ممکن ہو سکا میں انہیں آرام کی حالت میں رکھوں گا، اور ان دستوں کو بھی یہیں بلا لو جنہیں ہم دجلہ کے کنارے دشمن پر نظر رکھنے کے لیے چھوڑ آئے تھے۔ تم میں مجھے مسن بن حارثہ نظر نہیں آ رہا؟ وہ گزشتہ رات سے آیا، ایک سالار نے جواب دیا۔ ایک گھوڑے کے ٹاپ سنائی دیے جو قریب آ رہے تھے۔ گھوڑا خالد کے خیمے کے قریب آ کر رکا۔ مسن بن حارثہ آیا ہے، کسی نے خالد کو بتایا۔ مسن گھوڑے سے کود کر اترا اور دوڑتا ہوا خالد کے خیمے میں داخل ہوا۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ولید کے بیٹے، مسن نے پرجوش آواز میں کہا اور بیٹھنے کے بجائے خیمے میں ٹہلنے لگا۔ خدا کی قسم ابن حارثہ، خالد نے مسکراتے ہوئے کہا، تیری چال ڈھال اور تیرا جوش بتا رہا ہے کہ تجھے کہیں خزانہ مل گیا ہے۔ خزانے سے زیادہ قیمتی خبر لایا ہوں ابن ولید۔ مسن بن حارثہ نے کہا، میرے قبیلے کے عیسائیوں کا ایک لشکر تیار ہو کر علیس کے مقام پر جمع ہونے کے لیے چلا گیا ہے۔ ان کے سرداروں نے دروازے بند کر کے ہمارے خلاف جو منصوبہ بنایا ہے وہ مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ کیا یہی خبر لانے کے لیے تو رات سے کسی کو نظر نہیں آیا؟ خالد نے پوچھا۔ ہاں، مسن نے جواب دیا، وہ میرا قبیلہ ہے، میں جانتا تھا کہ میرے قبیلے کے لوگ انتقام لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ میں اپنا حلیہ بدل کر ان کے پیچھے چلا گیا تھا، جس مکان میں بیٹھ کر انہوں نے ہمارے خلاف لڑنے کا منصوبہ بنایا ہے، میں اس کے ساتھ والے مکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں وہاں سے پوری خبر لے کر نکلا ہوں۔ دوسری اطلاع یہ ہے کہ ان کے سردار اس مقصد کے لیے مدائیں چلے گئے ہیں اور وہ اردشیر سے فوجی مدد لے کر ہم پر حملہ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنے لشکر کو آرام کی مہلت نہیں دے سکوں گا۔ خالد نے کہا، کیا تم پسند نہیں کرو گے جس طرح ہم نے دلجا میں آتش پرستوں کو تیاری کی مہلت نہیں دی تھی، اسی طرح ہم عیسائیوں اور آتش پرستوں کے اجتماع سے پہلے ہی ان پر حملہ کر دیں گے۔ خدا تیری عمر دراز کرے ابن ولید۔ مسن نے کہا، طریقہ یہی بہتر ہے کہ دشمن کا سر اٹھنے سے پہلے ہی کچل دیا جائے۔ خالد نے اپنے دوسرے سالاروں کی طرف دیکھا جیسے وہ ان سے مشورہ مانگ رہے ہیں۔ ہونا تو ایسا ہی چاہیے، سالار عاصم بن عمرو نے کہا، لیکن لشکر کی جسمانی حالت دیکھ لے، کیا ہمارے لیے یہ فائدہ مند نہ ہوگا کہ کم از کم 2 دن لشکر کو آرام کرنے دیں؟ ہاں ابن ولید، دوسرے سالار عدی بن حاتم نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلی 3 فتوحات کے نشے میں ہمیں شکست کا منہ دیکھنا پڑے۔ ابن حاتم، خالد نے کہا، میں تیرے اتنے اچھے مشورے کی تعریف کرتا ہوں، لیکن یہ بھی سوچ کہ ہم نے 2 دن عیسائیوں کو دے دیے تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ فارس کا لشکر ان سے آن ملے؟ ایسا ہو سکتا ہے، عدی بن حاتم نے کہا، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آتش پرستوں کے لشکر کو آنے دیں۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم بکر بن وائل کے عیسائیوں سے الجھے ہوں اور آتش پرست عقب سے ہم پر جس کو ہمارے خلاف لڑنا ہے اسے اس میدان میں آنے دیں جہاں وہ لڑنا چاہتے ہیں۔ ابن ولید، مسن بن حارثہ نے کہا، کیا تو مجھے اجازت نہیں دے گا کہ عیسائیوں پر حملے کی پہل میں کروں؟ تو نے ایسا کیوں سوچا ہے؟ خالد نے پوچھا۔ اس لیے کہ جتنا انہیں میں جانتا ہوں اتنا کوئی اور نہیں جانتا، مسن بن حارثہ نے کہا، اور میں اس لیے بھی سب سے آگے ہو کر ان پر حملہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے منصوبے میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کے قبیلے کے جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے انہیں قتل کر دیا جائے۔ میں انہیں کہوں گا کہ دیکھو کون کسے قتل کر رہا ہے، اس وقت ہماری نفری کتنی ہے؟ خالد نے پوچھا۔ 18,000 سے کچھ زیادہ ہی ہوگی، ایک سالار نے جواب دیا۔ جب ہم فارس کی سرحد میں داخل ہوئے تھے تو ہماری نفری 18,000 تھی۔ خالد نے کہا، اس علاقے کے مسلمانوں نے میری نفری کم نہیں ہونے دی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ان 3 جنگوں میں بہت سے مسلمان اور شدید زخمی ہوئے ہی تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ نفری تقریباً آدھی رہ گئی تھی، لیکن مسن بن حارثہ کے قبیلے نے نفری کی کمی پوری کر دی تھی۔ آتش پرستوں کا سالار بہن جازوئی اردشیر سے نیا حکم لینے مدائیں پہنچ چکا تھا، لیکن شاہی طبیب نے اسے روک لیا۔ اگر کوئی اچھی خبر لائے ہو تو اندر چلے جا،
طبیب نے کہا اگر خبر اچھی نہیں تو میں تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ خبر اچھی نہیں؟ جازویے نے کہا، ہماری فوج تیسری بار شکست کھا چکی ہے۔ اندرز غور ایسا بھاگا ہے کہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ جازویے، طبیب نے کہا، اردشیر کے لیے اس سے زیادہ بری خبر اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اندرز غور کو تو کسرا اردشیر اپنی جنگی طاقت کا سب سے زیادہ مضبوط ستون سمجھتا تھا۔ جب سے یہ سالار گیا ہے، شہنشاہ دن میں کئی بار پوچھتا رہا کہ اندرز غور مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکال کر واپس آیا ہے یا نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے بھی اس نے پوچھا محترم طبیب۔ جازویے نے کہا، کیا ہم ایک حقیقت کو چھپا کر غلطی نہیں کر رہے؟ سر کو کسی نہ کسی دن تو پتہ چل ہی جائے گا۔ جازویے، طبیب نے کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اگر تم نے یہ خبر شہنشاہ کو سنائی تو اس کا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ جازویے وہیں سے لوٹ گیا، لیکن اپنے لشکر کے پاس جانے کی بجائے اس خیال سے مدعے میں لڑکا رہا کہ اردشیر کی صحت ذرا بہتر ہوگی تو وہ اسے خود شکست کی خبر سنائے گا اور اس کے ساتھ وعدہ کرے گا کہ وہ مسلمانوں سے تینوں شکستوں کا انتقام لے گا۔ اس روز ایک دو روز بعد عیسائیوں کا ایک وفد اردشیر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا طبیب اور شاہی خاندان کا کوئی بھی فرد قبل از وقت نہ جان سکا کہ یہ وفد کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ اردشیر کو چونکہ معلوم تھا کہ عیسائیوں نے اس لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی ہے، اس لیے اس نے بڑی خوشی سے ان عیسائیوں کو ملاقات کی اجازت دے دی۔ اس وفد نے اردشیر کو پہلی خبر یہ سنائی کہ سالار اندرز غور شکست کھا گیا ہے۔ اندرز غور شکست نہیں کھا سکتا۔ اردشیر نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا تم لوگ مجھے یہ جھوٹی خبر سنانے آئے ہو؟ کہاں ہے اندرز غور؟ اگر اس کی شکست کی خبر صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے کہ جس روز وہ مدعے میں قدم رکھے گا وہ اس کی زندگی کا آخری روز ہوگا۔ ہم جھوٹی خبر سنانے نہیں آئے۔ وفد کے سربراہ نے کہا، ہم آپ کی اس تیسری شکست کو فتح میں بدلنے کا عہد لے کر آئے ہیں، لیکن آپ کی مدد کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اردشیر کچھ دیر چپ چاپ خلا میں گھورتا رہا، اس کی بیاری بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بہت کمزور ہو چکا تھا۔ دواؤں کا اس پر الٹا اثر ہو رہا تھا۔ اب تیسری شکست کی خبر نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ اس کا طبیب اس کے پاس کھڑا تھا۔ کسرا کو اس وقت آرام کی ضرورت ہے۔ طبیب نے کہا، معزز مہمان اس وقت چلے جائیں تو کسر کے لیے بہتر ہوگا۔ عیسائیوں کا وفد اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھہرو، اردشیر نے نحیف آواز میں کہا، تم لوگوں نے شکست کو فتح میں بدلنے کی بات کی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اپنے کچھ دستے جن میں سوار زیادہ ہوں ہمیں دے دیں۔ وفد کے سردار نے کہا، ہمارا پورا قبیلہ علیس پہنچ چکا ہوگا، جو مانگو گے دوں گا۔ اردشیر نے کہا، بہن جازویے کے پاس چلے جاؤ اور اس کا لشکر اپنے ساتھ لے لو۔ جازویے دلجہ کے قریب کہیں ہوگا۔ بہن جازویے مدعے میں ہے، کسی نے اردشیر کو بتایا۔ وہ شہنشاہ کے پاس آیا تھا لیکن طبیب نے اسے اب تک آنے نہیں دیا۔ سے بلاؤ۔ اردشیر نے حکم دیا، مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ۔ جب جازویے اردشیر کو بتا رہا تھا کہ اس میدان جنگ تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس وقت علیس میں صورتحال کچھ اور ہو چکی تھی۔ جازویے اپنے دوسرے سالار جابان کو لشکر دے آیا تھا اور اس نے جابان سے کہا تھا کہ وہ اس کی واپسی تک مسلمانوں سے لڑائی سے گریز کرے۔ جابان علیس کے کہیں قریب تھا۔ اسے ایک اطلاع یہ ملی کہ عیسائیوں کا ایک لشکر علیس کے گرد و نواح میں جمع ہے، اور دوسری اطلاع یہ ملی کہ مسلمانوں کا لشکر علیس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جابان کے لیے حکم تو کچھ اور تھا، لیکن اس اطلاع پر کہ مسلمان پیش قدمی کر رہے ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا اور علیس کا رخ کر لیا۔ ابھی جازویے واپس نہیں آیا تھا، جابان تک اردشیر کا بھی کوئی حکم نہیں پہنچا تھا۔ چونکہ وہ وہاں موجود تھا اس لیے یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ مسلمانوں کو روکے۔ تاریخ میں بکر بن وائل کے ان عیسائیوں کی تعداد کا کوئی اشارہ نہیں ملتا جو علیس میں لڑنے کے لیے پہنچے تھے۔ ان کا سردار اور سالان اعلیٰ عبدالاسود اجلی تھا۔ وہ مدعے سے اپنے وفد کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ خالد انتظار کرنے والے سالار نہیں تھے۔
انہوں نے اپنی فوج کو تھوڑا سا آرام دینا ضروری سمجھا تھا، پھر انہوں نے علیس کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ رفتار معمول سے کہیں زیادہ تیز رکھی۔ مسن بن حارثہ اپنے جانبازوں کا دستہ لیے باقی لشکر سے الگ تھلگ جا رہا تھا۔ اللہ کے سپاہیوں! مسن نے راستے میں اپنے دستے سے کہا، یہ لڑائی تم اس طرح لڑو گے جس طرح ہم قصر کی سرحدی چوکیاں تباہ کرنے کے لیے لڑتے رہے ہیں۔ چھاپا مار لڑائی، شب خون۔ تم ان لوگوں سے لڑنے جا رہے ہو جو تمہاری طرح لڑنا نہیں جانتے۔ انہیں تم جانتے ہو، وہ تمہارے ہی قبیلے کے لوگ ہیں۔ ہم انہیں بھگا بھگا کر لڑائیں گے، اسی لیے میں نے تمہیں لشکر سے الگ کر لیا ہے، لیکن یہ خیال رکھنا کہ ہم اسی لشکر کے سالار کے ماتحت ہیں، اور یہ بھی خیال رکھنا کہ یہ مذاہب کی جنگ ہے، دو باطل عقیدے تمہارے مقابلے میں ہیں۔ تمہیں ثابت کرنا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ خدا کی قسم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف ہمیشہ مخبری کی اور آتش پرستوں کے ہاتھوں ہمارے گھروں کو نظر آتش کرایا ہے۔ سواروں کا یہ دستہ پر جوش نعرے لگانے لگا، لیکن مسن نے روک دیا اور کہا کہ خاموشی برقرار رکھنی ہے، دشمن کو اس وقت پتہ چلے کہ ہم آ گئے ہیں جب ہماری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں۔ عیسائیوں کا لشکر علیس کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے مدعائیں سے اپنے وفد کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ہوشیار، دشمن آ رہا ہے! عیسائی لشکر کے سنتریوں نے واویلا بپا کر دیا۔ خبردار! ہوشیار! تیار ہو جاؤ! ہر بونگ مچ گئی۔ ان کے سرداروں نے درختوں پر چڑھ کر دیکھا، ایک لشکر چلا آ رہا تھا۔ سرداروں نے درختوں کے اوپر سے ہی حکم دیا کہ تیر انداز اگلی صف میں آ جائیں۔ یہ لوگ چونکہ باقاعدہ فوجی نہیں تھے، اس لیے ان میں نظم و ضبط اور صبر و تحمل کی کمی تھی۔ وہ لوگ ہجوم کی صورت میں لڑنا جانتے تھے، پھر بھی انہوں نے صف بندی کر لی۔ آنے والا لشکر قریب آ رہا تھا۔ جب یہ لشکر اور قریب آیا تو سرداروں کو کچھ شک ہونے لگا۔ تب ایک سالار نے کہا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اس طرف سے آ رہا ہے جس طرف بہن جازویے کا لشکر ہونا چاہیے تھا۔ سالار نے دو گیوڑ سواروں کو یہ کہہ کر دوڑا دیا کہ جا کر دیکھو کہ یہ کس کا لشکر ہے۔ یہ دوست ہیں۔ ایک سوار نے پیچھے موڑ کر بلند آواز سے کہا، یہ فارس کی فوج ہے، یسوع مسیح کے پجاریوں! درخت سے سالار آلا نے چلا کر کہا، تمہاری مدد کے لیے مدعائیں سے فوج آ گئی ہے۔ عیسائی نعرے لگانے لگے اور تھوڑی دیر بعد جابان کا لشکر عیسائیوں کے پڑاؤ میں آ گیا۔ جابان نے اس تمام لشکر کی کمان لے لی اور عیسائی سرداروں سے کہا کہ اب وہ اس کے حکم اور ہدایت کے پابند ہوں گے۔ جابان نے عیسائیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پرجوش تقریر کی، جس میں اس نے انہیں بتایا کہ اب انہیں پہلی تینوں شکستوں کا انتقام لینا ہے، اور تم اپنی جوان عورتوں کو بھی ساتھ لائے ہو۔ جابان نے کہا، اگر تم ہار گئے تو یہ عورتیں مسلمانوں کا مال غنیمت ہوں گی، انہیں وہ لونڈیاں بنا کر لے جائیں گے، انہی کی خاطر اپنی جانیں لڑائیں۔ عیسائیوں کی صفوں میں جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، اب اپنے ساتھ فارس کا ایک منظم لشکر دیکھ کر وہ اور زیادہ دلیر ہو گئے تھے۔ مدینہ کی فوج کی پیش قدمی خاصی تیز تھی۔ مسن اپنے دستے کے ساتھ دائیں طرف کہیں آگے نکل گیا تھا۔ وہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، درختوں کی بہتات تھی، ہری جھاڑیاں اور گھاس بھی تھی۔ تھوڑی دور جا کر آدمی نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں فارس کے بڑے بڑے افسر سیر و تفریح اور شکار وغیرہ کے لیے آیا کرتے تھے۔ علی سے آگے ہریا ایک شہر تھا جس کی اہمیت تجارتی اور فوجی لحاظ سے خاصی زیادہ تھی۔ آبادی کے لحاظ سے یہ عیسائیوں کا شہر تھا، جو ہر لحاظ سے خوبصورت شہر تھا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو، جابان لشکر کے سالاروں سے کہہ رہا تھا کہ آگے ہرا ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہرا ہماری بادشاہی کا ایک ہی رہ ہے۔ اگر مسلمان اس شہر تک پہنچ گئے تو نہ صرف یہ کہ قصر کا دل ٹوٹ جائے گا، بلکہ فارس کے پورے لشکر کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ ہرا مدعائیں سے زیادہ قیمتی ہے۔ سبزہ زار میں ایک گیوڑ سوار جیسے تیرتا چلا آ رہا ہو۔ خالد اپنے لشکر کے وسط میں تھے، کسی اور کو اس سوار کی طرف بھیجنے کے بجائے انہوں نے اپنے گھوڑے کو الفاڑے لگائی اور اس سوار کو راستے میں جا لیا۔ وہ مسن بن حارثہ کے دستے کا ایک سوار تھا۔ ابن حارثہ کا پیغام لایا ہوں، سوار نے خالد سے کہا۔ علیس کے میدان میں آتش پرستوں کی فوج بھی آ گئی ہے۔ ابن حارثہ نے کہا ہے کہ ابن حارثہ نے کہا ہے کہ سنبھل کر آگے آئیں۔
فوراً واپس جاؤ، خالد نے سوار سے کہا، اور مسن سے کہو کہ اڑ کر مجھ تک پہنچے۔ شن کا قاصد یوں غائب ہو گیا جیسے اسے زمین نے نگل لیا ہو۔ اس کے گھوڑے کے ٹاپ کچھ دیر تک سنائی دیتے رہے جو درختوں میں سے گزرتی ہوا کشش میں تحلیل ہو گئے۔ خالد واپس اپنے لشکر میں آئے اور اپنے سالاروں کو بلا کر انہیں بتایا کہ آگے صرف بکربن وائل کے لوگ ہی نہیں بلکہ مدعے کا لشکر بھی ان کے ساتھ آ ملا ہے۔ انہوں نے اپنے سالاروں کو یہ بھی بتایا کہ مسن بن حارثہ آ رہا ہے۔ انہوں نے پہلے کی طرح سالار عاصم بن عمرو اور سالار عدی بن حاتم کو دائیں اور بائیں پہلو میں رکھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مسن یوں آن پہنچا جیسے وہ واقعی اڑ کر آیا ہو۔ ابن حارثہ، خالد نے کہا، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے فارس کے لشکر کو عیسائیوں کے ساتھ دیکھا ہے؟ مسن بن حارثہ نے صرف دیکھا ہی نہیں تھا بلکہ اس نے جانبازی کا مظاہرہ کر کے بہت کچھ معلوم کر لیا تھا۔ اس نے اپنے جاسوس آگے بھیج رکھے تھے، انہوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ مدعے کی فوج عیسائیوں سے آملی ہے۔ مسن نے پوری معلومات حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ رات کو اس نے اپنے ساتھ 3 سوار لیے اور دشمن کے پڑاؤ کے قریب جا کر گھوڑوں سے اترے اور انہیں ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور وہاں سے وہ چھپ چھپ کر اور جہاں ضرورت پڑی وہاں پیٹ کے بلرین کر پڑاؤ کے نزدیک چلے گئے۔ آتش پرستوں کے سنتری پڑاؤ کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھی۔ یہ 012 ہجری کے وسط کی راتیں تھیں۔ آدھے چاند کی چاندنی تھی جو فائدہ بھی دے سکتی تھی نقصان بھی۔ 2 سنتری ان کے سامنے سے گزر گئے، انہیں پیچھے سے جا کر پکڑا جا سکتا تھا لیکن ان کے پیچھے پیچھے ایک گیور سوار آ رہا تھا۔ اس نے اپنے سنتریوں کو آواز دے کر روک لیا اور ان کے پاس آ کر انہیں بیدار اور ہوشیار رہنے کو کہنے لگا۔ وہ کوئی کماندار معلوم ہوتا تھا۔ مسلمان رات کو تو حملہ نہیں کر سکتے، ایک سنتری نے کہا۔ پھر بھی ہم بیدار اور ہوشیار ہیں، تم سپاہی ہو، گیور سوار نے حکم کے لہجے میں کہا۔ جو ہم کماندار جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ مسلمانوں کا کچھ پتہ نہیں وہ کس وقت کیا کر گزریں۔ انہیں عام قسم کا دشمن نہ سمجھو، اور تم نے مسن بن حارثہ کا نام نہیں سنا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ کسر نے مسن کے سر کی کتنی قیمت مقرر کر رکھی ہے؟ تم اگر اسے زندہ مردہ پکڑ لاؤ اس کا صرف سر پیش کر دو تو تم مالا مال ہو جاؤ گے، لیکن تم اسے پکڑ نہیں سکو گے۔ وہ جن ہے کسی کو نظر نہیں آتا۔ چلو آگے چلو، اپنے علاقے کا گشت کرو۔ مسنتری آگے نکل گئے اور گیور سوار وہیں کھڑا رہا۔ مسن بن حارثہ اپنے 3 جانبازوں کے ساتھ ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ گیور سوار اس طرف جانے کے بجائے جس طرف سنتری چلے گئے تھے دوسری طرف چلا گیا۔ گھوڑے پر اسے پکڑنا خطرے سے نہیں تھا۔ مسن نے اپنے ایک جانباز کے کان میں کچھ کہا اور گیور سوار کماندار کو دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ مسن قریب کے ایک درخت پر چڑھ گیا۔ اس کے جانباز نے ذرا اونچی آواز میں کچھ کہا۔ کماندار نے گھوڑا روک لیا۔ جانباز نے اسے واپس آنے کو کہا۔ وہ اس آواز پر واپس آ رہا تھا، اچانک درخت سے مسن کودا اور گیور سوار کے اوپر گرا اور اسے گھوڑے سے گرا دیا۔ مسن کے ایک آدمی نے دوڑ کر گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور 2 نے کماندار کو دبوچ لیا اور اس کا منہ باندھ دیا۔ اسے اور اس کے گھوڑے کو وہاں سے دور لے گئے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کھولے اور وہاں سے اتنے دور نکل گئے جہاں وہ چیختا چلاتا تو بھی اس کی آواز اس کے پڑاؤ تک نہ پہنچتی۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو بتاؤ کہ تمہاری فوج کہاں سے آئی ہے؟ مسن نے تلوار کی نوک اس کی شارگ پر رکھ کر پوچھا۔ وہ بہمن جازویے کے لشکر کا کماندار تھا، اس نے جان بچانے کی خاطر سب کچھ بتا دیا، یہ بھی کہ جازویے مدعائیں چلا گیا ہے اور اس کی جگہ جابان سالار ہے اور بکر بن وائل کا لشکر انہیں اتفاق سے مل گیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس قبیلے کے کچھ سردار مدعائیں سے فوج اپنے ساتھ لائیں گے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مدینے کی فوج کہاں ہے؟ مسن نے اس سے پوچھا۔ وہ بہت دور ہے، کماندار نے جواب دیا۔ ہم اس پر حملہ کرنے جا رہے ہیں شاید 2 روز بعد۔ جب اس سے ہر ایک بات معلوم ہو گئی تو اسے ہلاک کر کے لاش وہیں دفن کر دی گئی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا جب مسن بن حارثہ خالد کو یہ روداد سنا رہا تھا۔ تعداد کا اندازہ کیا ہے؟ خالد نے پوچھا۔ صحیح اندازہ مشکل ہے ابن ولید، مسن نے کہا۔ ہماری اور ان کی تعداد کا تناسب وہی ہے جو پہلے تھا۔